صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بن تیرے معین ریز کے سر ہو نہ سکے گی بھیا تیری فرقت میں بسر ہو نہ سکے گی عباس علمدار نہ تم مرنے کو جاؤ سیدھی میرے بھائی کی کمر ہو نہ سکے گی اسی طرح میرے لال کی اجازت مادر کی نگاہوں میں شہر ہو نہ سکے گی قاسم نے کہا ماں سے گئے محمد اونچی میری زینب سے نظر ہو نہ سکے گی بنو نے کہا لال تیرا جھولا ہے خالی آ جاؤ میری جان کے بسر ہو نہ سکے گی صدقے میں سکینہ کے بلا لیجیے مولا اب ہند میں ضامن کی بسر ہو نہ سکے گی۔ جناب شیخ ضامن عباس صاحب کے یہ کچھ مصرے جو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو انہی کے یہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک درود پڑھ لیں اور محمد و آل محمد۔ کہ دعوت حق دے کے ہم پہ ہم بلاتے ہیں، شیخ ضامن عباس صاحب نے یہ 4 مصرے کہے ہیں، دیکھیے گا کہ دعوت حق دے کے ہم پہ ہم بلاتے ہیں اور کوئی آ جائے مجلس میں سراخوں پر بیٹھاتے ہیں، کوئی آ جائے مجلس میں سراخوں پر بیٹھاتے ہیں اور کسی کو چھیڑنا مقصد نہیں ہوتا کبھی اپنا، کسی کو چھیڑنا مقصد نہیں ہوتا کبھی اپنا، ہوا جو ظلم آل مصطفیٰ پر وہ بتاتے ہیں، ہوا جو ظلم آل مصطفیٰ پر وہ بتاتے ہیں۔ انہی مثلوں کے زیر شاعر میں گزارش گزار ہوں جناب علی عباس صلی اللہ علیہ صاحب سے کہ وہاں آئیں نذرانہ عقیدت پیش کریں، ان کے استقبال میں بآواز بلند تر نعرہ صلوات۔
اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو یہ چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ ماں نے پوچھا میرے اصغر کو کہاں چھوڑ آئے، ماں نے پوچھا میرے اصغر کو کہاں چھوڑ آئے، شے کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار مگر، کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار مگر، پھر بھی شہزادی کو جانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن، شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن، لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا روئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا روئے سرور، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ چلو اب میں گزار ہوں جناب محمد سلمان صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کروں، ان کے استقبال میں بھی بآواز بلند تر نعرہ صلوات۔ ایک درود بھیجے محمد علی محمد کو۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا
سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو ارے سرننگے وہ ماں بہنوں کا بازار میں جانا سجاد سے پوچھو مصرع سماعت فرمائیں کہ چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے ارے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو کہ بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے کہ سادات کھڑے تھے سرتشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو کہ جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی ارے وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو مصرع سماعت فرمائیں کہ ظالم لبے سرور پہ چھڑی مار رہا تھا وہ وقت جب تھا ارے اس وقت پھوپھی بہنوں سے اشکوں کا چھپانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا
سجاد سے پوچھو. ایک درود بھیجے محمد محمد. چار مصرے بطور خاص ملازم فرمائیں کہ شبیر اس مرید کی عرفہ مراد ہے. بزرگوں سے شعر پر دعا چاہتا ہوں کہ شبیر اس مرید کی عرفہ مراد ہے. تا حشر مصطفیٰ کا پسر زندہ باد ہے. تا حشر مصطفیٰ کا پسر زندہ باد ہے. اور آتی ہے کوفے کی ہر گلی سے ہی آتی ہے یہ صدا. جو دشمن حسین ہو وہ ابن زیاد ہے. جو دشمن حسین ہو وہ ابن زیاد ہے. جو دشمن حسین ہو وہ ابن زیاد ہے. انہی مجھ سے میں گزارش ہوں جناب سمر صاحب سے گوائیں اذان عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال میں بآواز بلندتر نعرہ صلوات. ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. حضرات گرامی، جیسا کہ جان رہے ہیں کہ یہ فرش عزا حسین کی وجہ سے بچھائی جاتی ہے تاکہ امام حسین کو پرسا دیا جا سکے. رسول نے کن کن طریقوں سے جو ہے سمجھایا لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. کہا رسول نے پہچان لو مسلمانوں، امین علم نبی مان لو مسلمانوں. یہ میری جان ہے اسے جان لو مسلمانوں. جو اس سے بغض رکھے بے دلیل ہوتا ہے، میرے حسین کا دشمن ذلیل ہوتا ہے. میرے حسین کا دشمن ذلیل ہوتا ہے. عزت کی زندگی کا جو تصور ہے وہ حسین کے دربار کے علاوہ نہیں مل سکتا. حسین نے عزت اور ذلت کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا ہے. حسین ماورا فکر بشر ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات کے تمام انسان اس وقت تک کے بول سکتے ہیں جب تک کہ ان کے جسموں پر سر ہو، لیکن حسین خطابت کی بنیاد پر وہ شہزادہ ہے جو سر و تن کی جدائی پر بھی نوک نیزہ کو ممبر بنا کر بولتا رہا. حسین فضیلتوں کی فضیلت کا نام ہے. حسین تمام دنیا کی ضرورت کا نام ہے. حسینی کی وجہ سے زمین ہے، حسینی کی وجہ سے آسمان ہے. وجود حق کی حکایات کر رہے تھے حسین. سنیے گا شعر. وجود حق کی حکایات کر رہے تھے حسین. چھری رواں تھی مگر بات کر رہے تھے حسین. وجود حق کی حکایات کر رہے تھے حسین. چھری رواں تھی مگر بات کر رہے تھے حسین. تو مقام سجدہ آخر ہے یہ، ہٹو جبریل. خدا سے اپنے ملاقات کر رہے تھے حسین. خدا سے اپنے ملاقات کر رہے تھے حسین. یقیناً حسین کو پہچانیے. حسینی کی وجہ سے یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے. اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ آنکھوں سے رواں چشمہ زمزم نہیں دیکھا. آنکھوں سے رواں چشمہ زمزم نہیں دیکھا. دریائے غم شہ میں تلا تم نہیں دیکھا. دریائے غم شہ میں تلا تم نہیں دیکھا. بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو لعینوں. اندھے ہو کبھی آگ کا ماتم نہیں دیکھا. اندھے ہو کبھی آگ کا ماتم نہیں دیکھا. تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے. ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے. بہت بہت شکریہ. اندھے ہو کیا تم نے آگ کا ماتم نہیں دیکھا. بہت خوبصورت شعر سماعت فرما رہے تھے ہمارے بھائی. اور کچھ مصرے اور بطور خاص دیکھیں. ایک درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد. کہ خدا پرست وفائے امیر یاد رہے. خدا پرست وفائے امیر یاد رہے. زمانہ بھر میں نبی کو نبی کا وزیر یاد رہے. زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے. دیکھیے دعوت ذوالعشیرہ سب علماء بیان کرتے ہیں، اسی میں یہ ہے، آپ سب باقاعدہ ہوں گے کہ زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے. اور بنایا جاتا ہے مسجد میں اس لیے ممبر، نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد رہے. بنایا جاتا ہے مسجد میں اس لیے ممبر، نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد رہے. وقت کم ہے تو انہی مصروں کے شاید میں گزارش ہوں جناب کوثر صاحب سے گوائیں، ابھی انور صاحب سے گوائیں اذان عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال میں بآواز بلندتر نعرہ صلوات.
सलवा दीजिए। अली का मर्तबा बाद रसूल आला है। अली का मर्तबा बाद रसूल आला है। अली के नाम का दुनिया में बोलबाला है। अली के नूर से कौनैन में उजाला है। अली के नूर से कौनैन में उजाला है। नबी है चाँद तो उस चाँद का ये हाला है। नबी है चाँद तो उस चाँद का ये हाला है। हर एक दाने पर लिखा है या अली मैंने, हर एक दाने पर लिखा है या अली मैंने, मेरे गले में अक़ीदत की जो ये माला है। कोई करेगा भला इसकी हमसरी कैसे, कोई करेगा भला उसकी हमसरी कैसे, जिसे रसूल ने गोदी में लेकर पाला है। उसी ने चाँद सितारों की रोशनी बख्शी, उसी ने चाँद सितारों को रोशनी बख्शी, खुदा के नूर के साँचे में जिसको ढाला है। खुदा के बाद नबी और नबी के बाद अली, खुदा के बाद नबी और नबी के बाद अली, मेरे इमाम का ये सिलसिला निराला है। कसम खुदा की मेरी ज़िंदगी की राहों में, कसम खुदा की मेरी ज़िंदगी की राहों में, चिराग इश्क अली से बहुत उजाला है। खुदा के शेर ने सिफ़ीन में गरज के कहा, खुदा के शेर ने सिफ़ीन ने गरज के कहा, ये फ़ौज शाम मेरे मुंह का एक निवाला है। विलाए आले नबी मिल गई जिसे दाऊद, विलाए आले नबी मिल गई जिसे दाऊद, वो इस जहान में कितना नसीब वाला है। सलात भेजिए। जिसको उल्फत अली की गवारा नहीं, जिसको उल्फत अली की गवारा नहीं, उसका उक़बा में कोई सहारा नहीं। हमने बाबे अली के सिवा दोस्तों, हमने बाबे अली के सिवा दोस्तों अपना दामन कहीं भी पसारा नहीं। जो झुके जाके गैरों की दहलीज पर, जो झुके जाके गैरों की दहलीज पर, ऐसा दिल ऐसा सर तो हमारा नहीं। जिसमें शामिल अली की मोहब्बत न हो, जिसमें शामिल अली की मोहब्बत न हो, एक लम्हा भी ऐसा गुजारा नहीं। बन गया दर जिदारे हरम में नया, बन गया दर जिदारे हरम में नया, इतना पुरकैफ कोई नज़ारा नहीं। मेरे अल्लाह ने एक अली के सिवा, मेरे अल्लाह ने एक अली के सिवा अपने घर में किसी को उतारा नहीं। अपना मेहमान आए किसी और घर, अपना मेहमान आए किसी और घर, ये तो अल्लाह को भी गवारा नहीं। खा के ठोकर सरे राह वो गिर पड़ा, खा के ठोकर सरे राह वो गिर पड़ा, जिसने मौला अली को पुकारा नहीं। जिसको रूहुल अमीन ने फ़तेह कह दिया, जिसको रूहुल अमीन ने फ़तेह कह दिया, वो कभी अपने जिस्म से हारा नहीं। जिसको मौला अली की फजीलत न हो, जिसमें मौला अली की फजीलत न हो, ऐसा कुरान में कोई पारा नहीं। जो जलाब अली के परिस्तार को, जो जलाब अली के परिस्तार को, ऐसा दाऊद में कोई शरारा नहीं। बगैर किसी तमहीद के मैं हरफ इल्तमास लेके बढ़ता हूँ जनाब तौक़ीर साहब से कि वो आए और नज़ान अक़ीदत पेश करें। उनके इस्तक़बाल में बावाज़ बुलंदतर नारे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले माँ कहती थी ऐ बेसरो सामान सकीना जाती है तेरे गाम में मेरी जान सकीना जिंदा की असीरी में अजल आ गई
زندہ کی اسیری میں اجل آ گئی تم کو، کس طرح سے ہو دفن کا سامان سکینہ ماں کہتی تھی اے بے سرو سامان سکینہ، کیوں کیسے بنے قبر تیری قید ستم میں، بیماری تیرا بھائی ہے حیران سکینہ ماں کہتی تھی اے بے سرو سامان سکینہ، ارے آؤں گی بہت جلد مدینے سے میں واپس پڑھنے کو تیری قبر پر قرآن سکینہ ماں کہتی تھی اے بے سرو سامان سکینہ، روتی ہے مصیبت پا تیری قلد میں دادی دادا ہے تیرا چاک گریبان سکینہ ماں کہتی تھی اے بے سرو سامان سکینہ۔ چار مصرے جناب کے استقبال میں بطور خاص سر کا اجازت ہے کہ پڑھ کر نہج البلاغہ اس دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ جناب کے استقبال میں آپ حضرات باواز بلند تر درود پڑھ لیں محمد فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فاطمۃ ام ابیہا صلوات گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مسئلہ جہاں صاحبہ مرحومہ بنت دلدار حسین صاحب مرحوم اور مرحوم بھولے حسین صاحب ابن سجن حسین صاحب کی روحوں کو ایثار ثواب فرما دے. مشہور و معروف ارشاد حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ اپنے باپ کی ہے. جو عظمت، جو شرف، جو مرتبہ اہل بیت میں شہزادی کونین کو حاصل ہے وہ بلا تکلف کہا جا سکتا ہے کہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ جو سندیں رسول اللہ نے اپنی شہزادی کی بیٹی کو دے دی ہیں وہ سندیں کسی کو نہیں مل پائی ہیں. ایک تو سند کہ فاطمہ وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے، دوسری سند کہ فاطمہ اپنے باپ کی ہے، اور تیسری عجیب و غریب سند ہے. ظاہر ہے کہ سب سے بڑی شخصیت، سب سے عظیم شخصیت خود رسول اللہ کی ہے. تو روایت یہ کہتی ہے کہ جنت میں جب داخلہ ہوگا تو رسول اللہ، عجیب حدیث واقعی سے دادا کیجیے، شرف و عظمت کہ رسول اللہ کی سواری سے آگے آگے یہ بھی ایک سواری ہوگی. رسول اللہ کی عظمت اپنی جگہ پر، شرف اپنی جگہ پر، مرتبہ سب اپنی جگہ پر، لیکن کیا کیا جائے کہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ کی سواری سے آگے آگے بھی ایک سواری ہوگی جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. وہ سواری کس کی ہوگی؟ وہ شہزادی فاطمہ زہرا یعنی جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. تشریف لے جا. تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ شہزادی ہوگی، سب سے پہلے جنت میں. کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں مولا کی شان اور فضیلت بھی ہے، اسی کے ساتھ شہزادی کی فضیلت بھی ہے کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے کبھی کسی فضیلت کی تمنا نہیں کی. بہت بڑی حقیقت. اس کے لیے میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد جو شہزادی کی شان ہے وہ عرض کروں گا کہ علی اس شخصیت کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے کہ جس نے کبھی کسی فضیلت کو طلب نہیں کیا، کسی فضیلت کے لیے کسی دروازے پر نہیں کیا، کبھی فضیلت جو ہے انہوں نے اس کی تمنا نہیں کی، بلکہ معاملہ برعکس تھا، فضیلتوں کو علی کی تمنا تھی. فضیلتوں کو علی کی تمنا تھی. علی کسی فضیلت کے لیے کسی دروازے پر نہیں گئے، بلکہ فضیلتیں خود دروازے علی پر آئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ شب ہجرت بستر رسول پر سونا اور شبیہ رسول بن کر سونا، یہ ایسا شرف و عظمت ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوا کہ شبیہ رسول بن کر، محافظ رسول بن کر شبیہ رسول تھے. کیونکہ اگر ہلکا سے بھی شک ہو جاتا ان کو کفار و مشرکین کو تو وہ سمجھ جاتے کہ رسول نہیں ہے، اس کی جگہ پر کوئی اور لیٹا ہوا ہے. شبیہ رسول تھا. یہاں پر عرض کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر اب تذکرہ آئی گیا تو 2 جملے عرض کر دوں. ارے کون سی بڑی فضیلت ہے علی کی؟ کوئی ایسی کوئی بڑی فضیلت ہے؟ اتفاق سے علی وہاں موجود تھے. جو مولا علی کے فضائل کے دشمن ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں اتفاق سے علی وہاں پر موجود تھے، لہذا رسول نے علی ہی سے کہہ دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ. اگر کوئی اور وہاں موجود ہوتا تو رسول اسی سے کہہ دیتے کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ. تو اس میں علی کی کوئی فضیلت معاذ اللہ
نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے جو آپ دنیا کے سامنے پہنچنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام روایتیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ جب چادر اوڑھ کر لیٹتے تھے تو رسول اللہ کا نور چادر سے بھی چھن کے باہر نکلتا تھا۔ رسول اللہ کا نور چادر سے رکتا نہیں تھا بلکہ چادر سے بھی چھن کے باہر نکل آتا تھا۔ تو چادر اوڑھے ہوئے بھی اگر وہ لیٹے ہوتے تھے تب بھی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ چادر کے نیچے رسول ہیں۔ اگر کوئی اور خاکی شخصیت ہوتی تو کفار فوراً سمجھ جاتے کہ رسول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نور ہٹا تھا، دوسرا نور آ گیا تھا۔ ایک صلوات بھیجے۔ اور دوسری خصوصیت رسول اللہ کی تمام متفق علیہ تمام شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ کے جسم میں ایک مخصوص خوشبو تھی، ایک خاص خوشبو تھی کہ جو دور سے لوگ پہچان جاتے تھے کہ رسول اللہ ادھر سے گزرے ہیں۔ اس مخصوص خوشبو کو دور سے لوگ پہچان جاتے تھے۔ تو کوئی یہ کہے کہ صاحب وہ یہ جو کافر تھے وہ تو دیوار کے اس طرف تھے اور علی ادھر تھے، تو اب خوشبو سے کیا تعلق؟ تو میں کہوں گا کہ خوشبوئیں دیواروں سے نہیں رکا کرتی۔ پوری توجہ رہے، خوشبو جو ہے وہ دیوار سے نہیں رکا کرتی۔ فرض کیجئے کوئی باغ ہے کہ جس میں اونچی سی دیوار بنی ہوئی ہے اور مختلف قسم کے پھول اس باغ میں چمن میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیوار کے پاس سے گزرے گا، آپ کو چمن دکھائی نہیں دے رہا ہے، آپ کو باغ دکھائی نہیں دے رہا ہے، درمیان میں دیوار ہے، لیکن جب آپ قریب پہنچے تو آپ کو گلاب کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اگرچہ آپ کو پھول دکھائی نہیں دے رہا ہے، دیوار کے پیچھے پھول لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ خوشبو سے پہچان گئے کہ یہاں پر چمن میں گلاب لگے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دور اور آگے بڑھے تو آپ کو بیلے کی خوشبو آنے لگی، تب آپ سمجھ جائیں گے کہ اب یہاں پر پھول بدل گئے ہیں، اب یہاں پر گلاب کے پھول نہیں بلکہ بیلے کے پھول لگا ہوا ہے۔ تھوڑا دور اور آگے بڑھے تو معلوم چمیلی کی خوشبو آنے لگی، تو آپ کو فوراً احساس ہو جائے گا کہ پھول بدل گیا ہے، اب یہ پھول وہ نہیں ہے جو بیلے کا تھا بلکہ اب چمیلی کے پھول لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خوشبو دیواروں سے نہیں رکتی ہے۔ اگر رسول کے جسم سے خاص خوشبو آتی تھی، اگر علی کے علاوہ کوئی اور لیٹتا تو ان کو فوراً احساس ہو جاتا کہ رسول نہیں ہے۔ لہذا اللہ یہ چاہتا تھا کہ پھول تو تبدیل ہو مگر خوشبو نہ بدلے۔ ایک صلوات بلند آواز محمد والے۔ لہذا شب ہجرت شبیہ رسول بنے ہوئے، یہاں تک کہ روایت میں ہے، تذکرہ ہے کہ رسول اللہ جب جانے لگے تو اپنی نالین اتار کر علی کے وہاں رکھ دی پہلو میں، ادھر جو جس بستر کے پہلو میں، اور علی کے نالین پہن کر خود گئے تاکہ کسی طرح سے شباہت میں کوئی کمی آنے نہ پائے کسی طرح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کتنی بڑی عظمت تھی، کتنا بڑا شرف تھا، کتنا بڑا مرتبہ تھا کہ شبیہ رسول بن کر۔ پر یہاں پر امام باڑے کی کسی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نقل کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، فلاں کی آواز ایسی اتار لیتے ہیں کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ نہیں بول رہے۔ پہلے ایک صاحب کا آڈیو کیسٹ سنا تو ایک مولانا بول رہے تھے، مگر کچھ ایسی باتیں تھیں جو ان کی شان کے خلاف تھے۔ ہم نے کہا بھائی یہ آواز تو انہیں کی ہے مگر لفظیں ان کی نہیں لگ رہی ہیں ہمیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب نے نقل کی ہے، بالکل ایسی نقل لگتا ہے کہ وہی بول رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ کوئی بولنے کی نقل کر رہا ہے تو کوئی چلنے کی نقل کر رہا ہے تو اٹھنے کی نقل کر رہا ہے تو کوئی بیٹھنے کی نقل کر رہا ہے تو کوئی ہنسنے کی نقل کر رہا ہے۔ بھئی یہ نقل کب تک ہوتی رہتی ہے؟ جب تک انسان جاگ رہا ہو۔ ارے توجہ رہے، جب تک انسان جاگ رہا ہو تو نقل کر سکتا ہے، لیکن اگر کہے کہ سو جاؤ ویسے ہی سو جیسے فلاں صاحب سوتے تھے تو انسان کا اختیار ختم ہو جائے گا پھر،
کیونکہ سونے میں انسان کا اپنا اختیار نہیں رہتا. جاگتے میں تو شبیہ بن سکتا ہے مگر سوتے میں شبیہ نہیں بن سکتا. لیکن یہ علی کیا اعجاز ہے کہ جاگتے میں بھی رسول کی شبیہ تھے اور سوتے میں بھی رسول کی شبیہ بنے ہوئے. ایک صلوات بھیجے تو پہلی بات تو یہ. اور یہاں پر جو عرض کرنا وہ یہ کہ علی نے نہیں کہا تھا کہ مجھے بستر پر لٹا دیجئے. بہت توجہ, وہی جو میں دلیل دینا چاہتا ہوں کہ علی نے نہیں, کہیں آپ تاریخ میں دکھا دیجیے مولا علی نے خود کہا ہو کہ آپ مجھے اپنے بستر پر لٹا دیجئے, بلکہ رسول نے فرمایا تھا علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علی کی تمنا نہیں تھی کہ بستر رسول پر لیٹے, یہ بستر رسول کی تمنا ہے کہ علی ایک بار اس پر لیٹ جائے. ایک صلوات بھیجے کتنا عظیم شرف ہے کعبے کے اندر پیدا ہونا, کتنا عظیم مرتبہ ہے, ایسا مرتبہ, ایسا شرف, ایسی منزلت جو تاریخ انسانیت میں آج تک کسی کو نہیں ملی. جناب آدم سے لے کر قیامت تک کعبے کے اندر کوئی نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا. جوف کعبہ میں پیدا ہونا, وسط کعبہ میں پیدا ہونا, کعبے کے اندر پیدا ہونا, یہ ایسی فضیلت ہے, ایسا کمال ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی کو نہیں ملا, کسی کو نہیں ملا. مگر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ علی کی تمنا نہیں تھی کہ کعبے کے اندر پیدا ہوں, یہ کعبے کی تمنا تھی کہ علی کعبے کے اندر پیدا ہو. کوئی کہے تمہارے پاس دلیل کیا ہے, تو دلیل بالکل سامنے کی موجود ہے کہ اگر جناب فاطمہ بنت اسد اس دروازے سے داخل ہوتی کہ جس دروازے سے سب داخل ہوا کرتے تھے اور مولا علی کی پیدائش کعبے کے اندر ہو جاتی تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ علی کی تمنا تھی کہ کعبے کے اندر پیدا ہو, لیکن اس دروازے کا بند رہنا اور کعبے میں نیا دروازہ کھل جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کعبے کی تمنا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو. صلوات بھیجے تو یہ ایسا شرف, ایسا مرتبہ جو کسی کو حاصل نہیں ہوا. لہذا بات کا خلاصہ کر دوں کہ جہاں مثالوں پر مثالیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی, مثالوں پر مثالیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی کہ ہمیشہ فضیلتیں علی کے دروازے پر پہنچی ہیں. کسی فضیلت کے لیے علی کسی دروازے پر نظر نہیں آئے ہیں, مگر صرف ایک فضیلت ایسی ہے کہ جس کے لیے علی کسی دروازے پر نظر آ رہے ہیں, اور وہ فضیلت ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی فضیلت. ایک صلوات اللہ. اور میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تو جو بہت اہم پہلو ہے شہزادی کی فضیلت کا, وہ پہنچنا ضروری ہے اور بار بار پہنچنا چاہیے. وہ سند جو ہے رسول اللہ نے دی ہے وہ تمام شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے. عجیب سند ہے جس پہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها. یہ تمام شیعہ کتابوں میں اور تمام اہل سنت کتابوں میں جو اہم اہم کتابیں ہیں سب میں یہ روایت موجود ہے, یہ ارشاد رسول موجود ہے کہ جس میں رسول سند دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها. جہاں پر فاطمہ زہرا راضی ہوتی ہیں وہاں پر اللہ راضی ہوتا ہے, اور جہاں پر فاطمہ زہرا ناراض ہوتی ہیں وہاں اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ جہاں اللہ راضی وہاں فاطمہ راضی. کرے توجہ رہے, یہ سند نہیں ہے کہ جہاں فاطمہ راضی وہاں اللہ راضی, یہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ راضی وہاں فاطمہ راضی. یہ سند نہیں ہے کہ جہاں اللہ غضبناک و ناراض وہاں فاطمہ زہرا ناراض, بلکہ معاملہ الٹا ہے, برعکس ہے. جہاں فاطمہ راضی ہے وہاں اللہ راضی ہے, جہاں فاطمہ ناراض ہیں وہاں اللہ ناراض ہے. میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, جس کو دل چاہے رضی اللہ کہیے,
رضی اللہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. مسلمان 1400 سال سے یہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ دعا اس چیز کے لیے مانگی جاتی ہے جو ابھی نہ ہوئی ہو. جو چیز نہ ہوئی ہو اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، جو چیز ہو چکی ہو اس کے لیے پھر دعا نہیں مانگی جاتی. اولاد دے دے، اولاد ہو گئی، اب دعا پوری ہو گئی. جب دعا پوری ہوتی ہے تو شکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دعا پوری کر لی. لیکن یہاں کے بعد 1400 سال سے مسلمان دعا مانگ رہا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ. اس کا مطلب ہے ہر مسلمان کو یہ دعا بتا رہی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ ابھی راضی نہیں ہوا ہے. یہ دعا خود اس بات کی دلیل ہے، دعا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی نہیں ہوا ہے اور راضی ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ رسول نے سند دے دی ہے جہاں فاطمہ راضی وہاں اللہ راضی. تو جس کے لیے بھی دعا مانگیے پہلے یہ دیکھ لیجئے فاطمہ زہرا اس سے راضی ہے یا نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے اب خود مسلمانوں کی سب سے معتبر کتاب، اس پہ وہ نام موجود ہیں کہ جن سے شہزادی ناراض رہیں. صحیح بخاری میں نام موجود ہیں کہ جن سے شہزادی عمر موجود ہے کہ عمر بھر جب تک زندہ رہیں کلام نہیں کیا، سلام کا جواب نہیں دیا، ناراض رہیں. یہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. تو اب دیکھیے دوسری ترکیب کی گئی. یہ شاید میں نے کبھی نہیں پڑھا ہے، میں آج یہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں. بہت ضروری بات ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی دوسرے مسلک کے آدمی سے کسی جوان کی بات ہو تو وہ کہہ سکتا ہے. اب حالانکہ بہت سخت چیز ہے، زبان سے نکالنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ بچوں تک جواب پہنچنا چاہیے اس لیے میں کہ وہی مسئلہ نہیں کہ نقل کفر کفر نہ باشد، وہی مسئلہ ہے. لہٰذا بہت اہم چیز ہے جو شاید میں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے. کبھی پڑھی ہوگی تو 20-25 سال پہلے پڑھی ہوگی، لیکن ادھر نہیں پڑھی میں نے. اب روایت پیش کی جاتی ہے کہ بہت مطلب مشکل جملے ہیں کہ اب یہ ہے کہ ناراض تھیں اور ظاہر ہے کہ سب سے معتبر کتاب میں لکھا ہوا ناراض تھی، تو اس کا کوئی جواز تو ہونا چاہیے، کوئی تو اس کا وہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی جواز پیدا کیا جائے. تو اب یہ بات گڑھی گئی کہ معذاللہ بہت بدمزاج تھیں. ہے روایت میں بہت بدمزاج تھیں. یہ کیوں مشہور کیا جا رہا ہے؟ یہ کیوں گڑھا گیا ہے؟ گڑھا گیا یہ کہ معذاللہ شہزادی بہت بدمزاج تھیں. ذرا پر غصہ معذاللہ آ جاتا تھا، ذرا پر ناراض ہو جاتی تھیں، ذرا پر ناراض ہو جاتی تھیں. یہ مشہور کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ذرا پر ناراض ہو جاتا ہے پھر لوگ اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے. ارے یہ تو ذرا سی بات پہ بگڑ جاتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے ناراض ہو گئے، کسی نے منہ پھیر لیا ناراض ہو گئے. وہاں کسی ایک شہر کا نام نہیں لوں گا، وہ وہاں لوگ زیادہ غصے پر رہتے ہیں. وہاں کسی صاحب نے کوئی صاحب قریب سے گزرا تھا کہ صاحب کو اتفاق سے وہ تھوکنا تھا، انہوں نے تھوک دیا. اب وہ صاحب گزر تو رک گئے، کہنے لگے تم نے مجھے دیکھ کے تھوکا. کہا کہ ارے نہیں بھائی میں نے یوں تھوکا، میں تو تمہیں دیکھ کے نہیں تھوکا. نہیں میں نے تو تم نے تو مجھے ہی دیکھ کے تھوکا تھا. مجھے اب بگڑ رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے تم نے تھوکا تھا. تو انہوں نے آخر میں کہا کہ پہلے تو نہیں تھوکا تھا، اب تھوک رہا ہوں. اور وہیں پر گدم گدا، وہیں پر خورم خچر ہو گیا. وہیں تو کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ذرا سی بات کو بہانہ بنا لیتے ہیں تو خفگی کا، اور معلومات ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے. جو بدمزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو لوگ ان کے غصے کی پرواہ نہیں کرتے. ارے یہ تو ذرا سے میں ناراض ہو جاتے ہیں، ذرا سے میں خفا ہو جاتے ہیں، ذرا سے میں ناراض ہو جاتے ہیں، لہذا ان کی ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ یہ تو بدمزاج ہیں. تو اسی لیے کیونکہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ کسی سے ناراض تھی تو اس سے تو انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اپنی لہذا اب گڑھا یہ معذاللہ بہت بدمزاج تھی، یعنی ان کی ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی کیونکہ بات پر ناراض ہو جاتی تھی.
اور دوسری چیز جو لکھی ہے کہ مولا علی سے معذاللہ ان کی بہت زیادہ اختلاف رہتا تھا کیونکہ بہت بد شکل تھی. میں کہا مجبوراً بیان کر رہا ہوں کیونکہ معذاللہ کوئی بھی دشمن کبھی بھی کسی ہمارے بچے یا جوان سے کہہ سکتا ہے، لہذا بہت دل پر جبر کر کے یہ جملے کہہ رہے. ایک تو بد مزاج تھی، دوسرے معذاللہ بد شکل تھی. لیکن دیکھیے اللہ نے کیسا انتظام خود کر دیا ہے. دونوں چیزوں کا جواب خود انہی کے ذریعے فراہم کر دیا ہے. سب سے زیادہ حدیثوں کس سے لیتے ہیں؟ ام المومنین. اب نام نہیں لوں گا میں. ان ام المومنین سے سب سے زیادہ حدیثیں لیتے ہیں، سب سے زیادہ ان کو معتبر سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ قابل اعتبار انہی کو سمجھتے ہیں. اب ان کی 2 حدیثیں موجود ہیں جو خود بخود تردید ہو جاتی ہے. کہا گیا معذاللہ بد شکل تھی. اب سنیے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی رسول سے مشابہ تھا تو فاطمہ زہرا تھی. ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی مشابہ تھا رسول سے تو فاطمہ زہرا تھی. اب فاطمہ کو بد شکل کہیے تو اب بد شکل کون قرار پائے گا یہ بھی سوچ لیجئے. ایک صلوات بھیجے مولا خود وہیں سے جواب آ گیا، وہیں سے جواب فراہم ہو گیا. اور دوسرا معذاللہ مزاج اچھا نہیں تھا. خود انہی ام المومنین سے روایت موجود ہے کہ جو اخلاق رسول تھا وہی اخلاق فاطمہ زہرا تھا. ایک صلوات بھیج دے گا. اگر معذاللہ اب کہنا پڑ رہا ہے مجھے، اگر معذاللہ رسول بد شکل تھے تو فاطمہ زہرا کو بھی مان لیجئے، اگر رسول بد مزاج تھے تو فاطمہ زہرا کو بھی مان لیجئے. لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ حسن یوسف بھی رسول کے سامنے گڑ تھا. ایک صلوات بھیجے اور اخلاق و مزاج ایسا تھا کہ کائنات میں اتنا زیادہ با اخلاق کوئی نہیں تھا جیسا رسول اللہ تھے. اور رسول اللہ کی ہو بہو شبیہ کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ایک صلوات بھیجے تو خود بخود جواب انہی کی طرف سے ہو گیا دونوں باتوں کا. شہزادی سلام اللہ علیہا، میں نے جو روایت پیش کی ہے اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کر دوں آپ کے سامنے، زیادہ وقت نہیں لینا کیونکہ نماز کا وقت زیادہ دور نہیں ہے. کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ام کے معنی خالی ماں کے نہیں، عام طور سے اس کا ٹرانسلیشن ہی کیا جاتا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. بس ام کے لغوی معنی بھی ماں کے نہیں ہے. ام کے جو لٹرل میننگ ہے وہ بھی ماں کی نہیں ہے، بلکہ ام کے معنی ہے مرکز. ام کے معنی مرکز، کیونکہ ماں محبتوں کا مرکز ہوتی ہے، اس لیے عربی میں اس کو ام کہا جاتا ہے. ام کے معنی ہدف کے ہیں، یعنی جس چیز کو انسان حاصل کر، ایم گول، ہدف کے معنی جو انسان کا ایم ہوتا ہے. کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے کہ آپ کا ایم کیا ہے، کسی بچے سے پوچھا کہ انجینئر بننا، تو اس کا ایم یعنی وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے. اور جب پہنچ جاتا ہے تو گویا اس کو اس کا ہدف مل جاتا ہے. کہا ہم کو ڈاکٹر بننا ہے، اب اس لیے محنت کر رہے ہیں. تو ایم کیا ہے؟ اس کو ہدف کہتے ہیں. یعنی ایم اور گول جس کو انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے اس کو کہتے ہیں ہدف. تو ام کے ایک معنی ہے ہدف. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کے ہدف کا نام ہے فاطمہ زہرا. جس کو حاصل کرنے کی تمنا رسول کر رہے ہیں وہ ہے فاطمہ زہرا. ایک صلوات بھیجے اور دوسرے ام کے معنی اصل، اور ایک معنی اس کے منزل. وہ منزل کہ جہاں تک انسان پہنچ کر سکون کا سانس لیتا ہے،
جہاں پر اس کو امن حاصل ہوتا ہے، جہاں پر اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ کے ایک معنی ہے منزل کے، کہ جہاں تک پہنچنے تک انسان جو ہے وہ سکون کے سانس لیتا ہے، اطمینان کی سانس لیتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ لہذا رسول اللہ اس وقت مطمئن ہوئے ہیں جب آغوش میں فاطمہ زہرا آئی ہیں، کیونکہ فاطمہ زہرا رسول کی منزل کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا عباس پر محمد۔ اور ایک معنی ہے اصل کے، اور ایک معنی ہے اصل کے۔ کے ایک معنی اصل کے، میں نے وہ حدیث بھی پیش کی تھی شاید درگاہ کی مجلس میں، بہار نور الانوار کی حدیث پیش کی تھی کہ جس میں کہا تھا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، رسول کی حدیث ہے لولاک لما خلقت الافلاق، لیکن اس کے آگے بھی حدیث ہے جو عام طور سے کم پڑھی جاتی ہے، تو میں نے وہاں درگاہ میں وہ حدیث پوری پڑھی تھی جو بہار الانوار میں ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہ ہوتی، اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہ ہوتی۔ اس کے بعد بھی حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں ارشاد فرمایا ہے کہ لولا علی لما خلقتک، اے رسول اگر علی نہ ہوتے تو ہم آپ کو پیدا نہ کرتے۔ پوری توجہ ہے، اے رسول، پوری ترتیب سے دیکھیں آپ کہ رسول سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر اے رسول آپ نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہ ہوتی، اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہ ہوتی۔ پھر ارشاد ہے اے رسول اگر علی نہ ہوتے تو آپ پیدا نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو آپ پیدا نہ ہوتے۔ اس کے بعد ٹکڑا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو نہ رسول ہوتے نہ علی ہوتے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ اب یہاں پر ایک پہلو اور ہے جو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے۔ اور دوسری طرف یہ حدیث ہے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ ام ہے۔ ام کے معنی بتایا میں نے کہ ایک اصل کے بھی ہے، اصل کے بھی ہیں۔ تو اب سوال ہی ہوتا ہے کہ ایک طرف تو رسول سند دے رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، دوسری طرف رسول اللہ سند دے رہے ہیں کہ فاطمہ میری ام ہے۔ ام کے معنی بتایا میں نے اصل کے بھی ہیں۔ تو اب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایک طرف تو ٹکڑا کہہ رہے ہیں اپنا اور ایک طرف ام کہہ رہے ہیں، تو یہ دونوں سندیں جو ہیں وہ ایک شخصیت کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جو ٹکڑا ہو وہ ام نہیں ہو سکتا اور جو ام ہو اس کو ٹکڑا نہیں کہا جا سکتا۔ یا تو جز کہا جائے، ٹکڑا کہا جائے، یا ام کہا جائے۔ دونوں سندیں ایک شخص کے لیے، ایک شخصیت کے لیے صحیح نہیں ہو سکتی، مگر رسول اللہ نے دونوں سندیں دی ہیں، ام بھی کہا ہے اور اپنا جز بھی کہا ہے اور اپنا ٹکڑا بھی کہا ہے۔ یہ دونوں باتیں کیسے صادق آ سکتی ہیں ایک شخصیت پر؟ تو میں قرآن مجید کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہاں کے اوپر قرآن مجید کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہاں بھی ہو سکتا ہے موجود ہو، مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ کیا ہوا قرآن مجید یہاں بھی موجود ہوگا، اس پہ آپ حاشیے پہ دیکھ لیے سورہ الحمد کے۔ آپ دیکھیں سورہ الحمد جو ہے وہ قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے؟ سورہ الحمد قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے؟ 114 سوروں میں سے مل کر قرآن مجید بنا ہے، 114 سوروں سے مل کر قرآن مجید بنا ہے، جس میں سے ایک سورہ سورہ الحمد بھی ہے۔ اس کا مطلب قرآن مجید کا جز ہے سورہ الحمد، قرآن مجید کا جز ہے۔ لیکن اب آپ حاشی میں جا کر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ سورہ الحمد کے کیا کیا نام ہیں۔ سورہ الحمد کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، سورہ الحمد کا نام ہے سبع مثانی، اور سورہ الحمد کا ایک نام آپ کو ملے گا ام القرآن۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سورہ الحمد کا ایک نام ہے، ابھی دیکھ لیجئے گا آپ کو مل جائے گا ام القرآن، ام القرآن۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ام بھی ہے اور جز بھی۔ سورہ الحمد
اوم کی سند بھی مل رہی ہے اور جز کی سند بھی مل رہی ہے۔ جب علماء سے پوچھا کہ اس جز کو اوم کی سند کیوں ملی تو انہوں نے جواب دیا، جب پورے قرآن کے جتنے علوم تھے، جتنے کمالات تھے، جتنے صفات تھے، جتنے فضائل تھے، وہ سب اس جز میں جمع ہو گئے۔ جب سورہ الحمد پورا قرآن سمٹ کر آ گیا، تمام فضائل قرآن کے سورہ الحمد میں جمع ہوئے تو اس جز کو اوم کی سند مل گئی۔ بس اسی طرح سے جب رسول اللہ کے سارے کمالات و فضائل فاطمہ زہرا میں جمع ہوئے تو رسول نے سند دے دی فاطمہ تو ام ابیہا۔ ایک صلوات پر آواز محمد جہاں یہ سند ہے وہاں یہ بھی رسول اللہ کا ارشاد ہے۔ بس بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ رسول اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچائی، جس نے فاطمہ زہرا کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ جس نے فاطمہ زہرا کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا ہے۔ جس نے فاطمہ زہرا کو غمزدہ کیا، اس نے مجھے غمزدہ کیا۔ ان کی اذیت میری اذیت ہے، ان کی تکلیف میری تکلیف ہے، لیکن بعد رسالت کوئی ایسی اذیت نہ تھی جو مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ہزار معاذ اللہ، اگر رسول نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ میری بیٹی کو زیادہ سے زیادہ اذیتیں دینا تو شاید مسلمان اتنی اذیتیں نہ دے پاتے۔ جب یہ کہنے کے بعد دی ہے کہ کوئی اذیت نہ دینا، کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ہر طرح کی اذیتیں ہیں، ذہنی اذیتیں بھی ہیں، روحانی اذیتیں بھی ہیں، جسمانی اذیتیں بھی ہیں۔ کیسی ذہنی اذیت پہنچی ہوگی شہزادی کو، کیسی روحانی اذیت پہنچی ہوگی جب محلے والوں نے آ کر کہا ہے کہ علی فاطمہ زہرا سے کہہ دیجئے کہ یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ ان کے رونے سے ہمارے کاروبار زندگی میں فرق آ رہا ہے۔ مولا علی نے پیغام پہنچایا، شہزادی نے عجیب حسرت ناک جواب دیا، فرماتی ہے علی ان مسلمانوں سے جا کر کہہ دیجئے کہ انہیں زیادہ دنوں کی زحمت نہیں ہے، میں ان کے درمیان زیادہ دن زندہ رہنے والی نہیں ہوں۔ لیکن مولا نے اہتمام فرمایا کہ صبح ہوتے جنت البقیع لے جاتے تھے، وقت غروب واپس لے آتے تھے۔ ایک مرتبہ جو وقت غروب واپس لینے پہنچے تو دیکھا کہ شہزادی کے چہرے کا رنگ کچھ زیادہ متغیر ہے۔ مولا نے بے چین ہو کر کہا بنت رسول کیا بات ہے، آپ کے چہرے کا رنگ کچھ زیادہ متغیر نظر آ رہا ہے۔ شہزادی نے جواب دیا اے علی شاید آپ نے غور نہیں کیا، اے علی شاید آپ نے دیکھا نہیں کہ جس درخت کے سائے میں دن بھر باپ کا ماتم کرتی تھی، رات میں کسی نے وہ درخت کاٹ دیا، میں نے دن بھر دھوپ میں باپ کا ماتم کیا۔ شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا اے شہزادی شکر کیجئے مدینہ ہے کربلا نہیں ہے۔ ارے کم از کم بیٹی کو اتنی اجازت تو ہے کہ دھوپ ہی میں صحیح باپ کا ماتم کرے، کربلا میں آ کر منظر دیکھ لے نندی سی سکینہ۔ اگر آنکھ میں آنسو کا قطرہ بھی آتا ہے تو کبھی نو کے نیزہ سے اذیت ہے، کبھی تازیانوں سے اذیت ہے۔ عزاداروں بس دو تین جملے مصائب کے آخر میں اسلام کا وہ سیاہ ترین باب جب شہزادی کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں، آواز دی جاتی ہے علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے فریاد کی اس گھر میں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان گھر میں تو حسن حسین ہیں، کیا بچوں سمیت گھر کو جلا دو گے؟ آنے والوں نے انتہائی بے غیرتی سے جواب دیا کہ ہاں ہم بچوں سمیت گھر کو جلا دیں گے۔ دروازے میں آگ لگائی گئی، دروازے کو دھکا دے کر توڑا گیا، شہزادی دیوار و در کے درمیان آ گئی، پسلیاں ٹوٹ گئیں، جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ عزادار روایت کہتی ہے میں کیسے پڑھوں، روایت کہتی ہے جب دروازہ توڑا گیا ہے
تو شہزادی نیچے آ گئی تھی، دروازہ اوپر تھا، دروازہ اوپر تھا، شہزادی دروازے کے نیچے تھی۔ اب جو بھی گھر میں داخل ہوتا تھا اسی دروازے پر پیر رکھا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ شہزادی کو کیسی اذیت اور کیسی تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ مولا علی کے گلے میں رسی باندھی جاتی ہے، مدینے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ شہزادی اسی عالم میں کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، جناب محسن کی شہادت ہو چکی ہے، بستر کے قریب پہنچتی ہیں، فضا سہارا دیے ہوئے ہیں۔ شہزادی کو جیسی کانوں میں آواز پڑی کہ علی کے گلے میں رسی باندھی گئی ہے، جناب فضا سے کہا فضا وہ صندوق لے آئیے جس پہ میرے بابا کے تبرکات ہیں۔ وہ صندوق لایا گیا، ڈھکنا کھولا گیا، سامنے رسول کا ماما، سامنے رسول کی ابا۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادی نے رسول کی ابا اپنے دوش پر ڈالی، بابا کا امامہ اپنے سر پر رکھا اور دونوں ہاتھ بد دعا کے لیے بلند کر دیے۔ پورے مدینے میں زلزلہ آ گیا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئیں۔ مولا علی اس عالم میں کہ گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی، سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ سلمان فارسی ساتھ ساتھ تھے، سلمان سے کہا اے سلمان دوڑ کر جائیے اور فاطمہ کو علی کی قسم دیجیے۔ کہ علی نے کہا تمہیں میری قسم ہے امت کے لیے بد دعا نہ کرنا، ورنہ روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ ہاں عزاداروں، میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی سنا بھی ہو تو بتا دیجیے گا، کبھی سنا بھی ہو تو بتا دیجیے گا، دیکھنا بہت دور کی بات ہے، کبھی سنا بھی ہو تو بتا دیجیے گا کہ 18 سال کی عمر میں کسی کی کمر جھک گئی۔ میں نے دیکھنا تو بہت دور کی بات، اگر سنا بھی ہو تو بتا دیجیے کہ 18 سال کی عمر میں عین عالم جوانی میں کسی کی کمر جھک گئی ہو۔ شہزادی کا صرف 18 سال کا تھا مگر کمر جھکا کر چلتی تھی، لکڑی کے سہارے سے چلتی تھی، دیوار کے سہارے سے چلتی تھی، کیونکہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی وجہ سے کھڑے قد سے چلا نہیں جاتا تھا۔ ہاں بس مجلس ختم ہو رہی ہے عزاداروں، جس دن دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اس کی شب میں روایت کہتی ہے کہ مولا علی نے دیکھا کہ شہزادی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ عزاداروں، اہل حرم و اہل بیت میں اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھنے لگتا تھا تو ایک قیامت ہو جاتی تھی۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا جب قید خانہ شام میں ہمارے چوتھے امام نے دیکھا کہ پھپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے تو آقا تڑپ گئے تھے، اے پھپھی اماں اتنی مصیبتیں آپ پر آئیں مگر کبھی ہم نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ جواب آپ کو معلوم ہے جو شہزادی نے دیا تھا، اے بیٹا زین العابدین، بچوں کے لیے اتنی کم غذا آتی ہے کہ جب سے میں قید خانے میں آئی ہوں اپنا کھانا بچوں کو کھلا رہی ہوں۔ اب نقاہت کا عالم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ جب مولا علی نے دیکھا کہ شہزادی فاطمہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے تو علی تڑپ گئے، بنت رسول کیا بات ہے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہ علی پسلیوں کی اذیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہی ہوں۔ عزاداروں سنیے، شب میں بیٹھ کر نماز پڑھی، صبح کو مولا علی نے دیکھا وہی فاطمہ زہرا چکی پیس رہی ہیں، بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام کر رہی ہیں۔ علی نے بے چین ہو کر کہا بنت رسول ارے اتنی اذیت میں آپ یہ زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ جواب دیا علی سنیے، ابھی عالم تکلیف میں ہلکی سے میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میرے بابا آئے ہیں، رسول تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں اے فاطمہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہاری مصیبتوں کے دن ختم ہوئے۔ اے علی میں سمجھ گئی آج میری زندگی کا آخری دن، آج کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گی، تو میں نے سوچا کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، تجہیز و تکفیر کا سامان ہو رہا ہوگا، سب رو رہے ہوں گے، گریہ و زاری میں مصروف ہوں گے، اور کہیں میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں۔ اے شہزادی آپ کو گوارا نہیں کہ آپ کے بچے تھوڑی دیر بھوکے رہے۔ آ کر کربلا کا منظر دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی اولادیں
3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ عزاداروں، نماز ظہر کا وقت آ جاتا ہے، مولا علی مسجد تشریف لے جاتے ہیں، شہزادی بچوں کو تیار کر کے نانا کے روضے پر بھیج دیتی ہیں۔ اسی وقت روایت کہتی ہے کہ اسماء بنت عمیس گھر میں آ جاتی ہیں۔ ویسے ہی اسماء گھر میں آئیں، شہزادی نے فرمایا، یہ اسماء بڑا اچھا ہوا آپ آ گئیں، میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری عبادت کی آواز آتی رہے سمجھتی رہیے گا میں زندہ ہوں، جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا فاطمہ دنیا میں نہیں رہی۔ مگر اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ ابھی میرے بچے میرے گھر میں نہیں ہیں، نانا کے روضے پر گئے ہوئے ہیں، اگر میرے مرنے کے بعد آئے تو فوراً نہ بتا دیجیے گا کہ تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، کیونکہ آپ نے اگر پہلے کہہ دیا تو بچے کھانا نہیں کھائیں گے، لہذا پہلے کھانا کھلا دیجیے گا، پھر میرے مرنے کی اطلاع دیجیے گا۔ اسماء روایت کرتی ہیں کہ تھوڑی دیر عبادت کی آواز آتی رہی، یہ کہا کہ آواز آنا بند ہوئی، اسماء دروازے کے قریب پہنچی اور 3 مرتبہ پکارا، 3 مرتبہ آواز دی، جب جواب نہیں آیا تو سر سے چادر پھینکی، بے ساختہ زبان پر آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہی وقت تھا بچے گھر کے اندر آئے، یہ اسماء ہماری ماں کدھر ہے، ہماری ماں کس طرف ہے، شہزادوں کھانا نوش کر لو تو بتاتی ہوں۔ ان بچوں نے حیرت سے اسماء کا چہرہ دیکھا، یہ اسماء آپ تو بہت دن سے ہمارے گھر آ رہی ہے، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اس وقت ہم کیسے کھانا کھا لیں؟ جب بچوں نے انکار کیا اسماء مجبور ہوئی، شہزادوں تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے حجرے میں پہنچے، روایت کہتی ہے کہ آگے آگے چھوٹے شہزادے امام حسین آواز دیتے ہوئے اے اماں اے اماں اے اماں اے اماں، جواب نہیں آیا۔ عجیب جملہ کہا مولا نے، فرماتے ہیں اے اماں قبل اس کے کہ میری روح نکل جائے، قبل اس کے میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، مجھے جواب دے دو۔ قریب پہنچتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ ننھے سے شہزادے نے اپنی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں میں ماں کا چہرہ لے لیا، جب ہاتھوں میں چہرہ لے چکے تو آسمان کا رخ کیا اور عجیب حسرتناک لہجے میں کہا، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے میں غریب ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا۔ یہ جملے ادا ہونا تھے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، حسین کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، اے میرے لال مرنے کے بعد بھی مجھے گوارا نہیں، تیری زبان پر ایسے حسرتناک کلمات آئیں۔ عزاداروں، روح فاطمہ اس وقت کتنا بے چین ہوئی ہوگی جب کربلا کے میدان میں یہی حسین فریاد کر رہے ہوں گے، امام الناصرین ینصرنا، اور روح فاطمہ اس پر کتنا تڑپی ہوگی جب شبر کا خنجر چلا ہوگا، کسی منادی نے آواز دی ہوگی، اللہ قتل الحسین بکربلا۔ بس آخری 2 جملے، جب شبر درباری یزید میں پہنچتا ہے تو یزید سب سے پہلا سوال شبر سے یہ کرتا ہے کہ شبر یہ بتا کہ تو نے حسین کو قتل کیسے کیا، تو نے حسین کو ذبح کیسے کیا؟ وہ ملعون بھی کانپ گیا، وہ شقی بھی تھرا گیا۔ اے یزید ہر سوال کر لینا مگر یہ سوال نہ کرو، ہر بات پوچھ لو مگر یہ بات نہ پوچھو۔ لیکن جب یزید نے اصرار کیا، اے شبر تجھے بتانا ہوگا کہ حسین کو کیسے ذبح کیا، تو ملعون بتانے پر مجبور ہوا۔ اے یزید کیا پوچھتا ہے؟ میں نے 12 وار کیے تھے، میں نے 12 وار کیے تھے۔ یزید نے کہا، اے شبر کیا خنجر کی دھار کو تیز نہیں کیا تھا؟ کہ نہیں خنجر کی دھار کو تیز کر لیا تھا۔ یزید نے کہا پھر 12 وار کیوں کرنا پڑے؟ شبر نے کہا یزید جو میری نگاہیں دیکھ رہی تھی تو اسے کیسے بتاؤں؟ ارے جب بھی خنجر چلانا چاہتا تھا ایک نقاب پوش بی خنجر کی دھار سے لپٹ جاتی تھی۔ اے شبر بڑی محنتوں سے پالا ہے، اے شبر چکیاں پیس فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مسرت جہاں صاحبہ مرحومہ بنت دلدار حسین صاحب مرحوم
اور بھولے حسین صاحب مرحوم ابن چھجن حسین صاحب مرحومین کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دے. مجھ سے اب چھوٹ رہا ہے میرے نانا کا مزار، بھائی کی قبر پہ بھی رویا ہوں میں زاروں قطار، تیری تربت پہ ہوں اب دل کو نہیں میرے قرار، تیری تربت پہ ہوں اب دل کو نہیں میرے قرار. اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، تیرا موتی جو ابھی چھوڑے صدف جاتا ہے، باپ سے ملنے کو کب سوئے نجف جاتا ہے، قافلہ میرا مصیبت کی طرف جاتا ہے، قافلہ میرا مصیبت کی طرف جاتا ہے. اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، کربلا جا کے بھی غم سہتے رہے پیاسے حسین، رنجوں عالم میں یوں رہتے رہے پیاسے حسین، لاش اٹھاتے رہے اور کہتے رہے پیاسے حسین. اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، آج مقتل میں اٹھاتا رہا دن بھر لاشیں، دشت سے خیمے میں لاتا رہا دن بھر لاشیں، روکے زینب کو گناتا رہا دن بھر لاشیں، روکے زینب کو گناتا رہا دن بھر لاشیں. اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، چکیاں پیس کے محنت سے تھا پالا مجھ کو، ظلم کے گھوڑوں نے ٹاپوں سے ہے روندا مجھ کو، قتل کے بعد بھی آدھا نے ہے لوٹا مجھ کو، اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں، بخشوا دینا قیامت میں عزاداروں کو، کوئی دنیا میں نہ غم ہو میرے غمخاروں کو، بس دعاؤں میں ہی رکھنا میرے زواروں کو، اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں میں تیرا حسین ہوں.
شاہ کے غم میں یہ نوحہ جو کہا ہے فدوی، اور عارف نے جو الفت میں پڑھا ہے فدوی، دور تک گونجی ہوئی غم کی صدا ہے فدوی، اما میں تیرا حسین ہوں، اما میں تیرا حسین ہوں، کر دو کرام بس اتنا، بھیا کے لے جاؤ صغرا کا کر دو کرام بس اتنا، بھیا کے لے جاؤ سب میرے گھر والے جس دن سے پردیس گئے، سب میرے گھر والے جس دن سے پردیس گئے، گھر میں ہے سناٹا، بھیا کے لے جاؤ چھوڑ گئے سب مجھ کو بیماری کے عالم میں، چھوڑ گئے سب مجھ کو بیماری کے عالم میں، کیسے جیوں میں تنہا، بھیا کے لے جاؤ مجھ کو میرے بچھڑے ہوئے چاہنے والے مل جائیں، مجھ کو میرے بچھڑے ہوئے چاہنے والے مل جائیں، کرتی ہوں روز دعا، بھیا کے لے جاؤ ہم نے تمہیں رو رو کے جانے کتنے خط لکھے، ہم نے تمہیں رو رو کے جانے کتنے خط لکھے، ہر خط میں یہ لکھا، بھیا کے لے جاؤ پڑھ کے تمہیں دکھ ہوگا، حال یہاں جو ہے میرا
کیسے لکھوں حال اپنا بھیا کے لے جاؤ جانے کی آس لیے بیٹھی ہوں دروازے پر جانے کی آس لیے بیٹھی ہوں دروازے پر دیکھ رہی ہوں رستہ بھیا کے لے جاؤ اب اپنے جینے کی خود مجھ کو امید نہیں اپنے جینے کی خود مجھ کو امید نہیں آخر ہے وقت میرا بھیا کے لے جاؤ صغرا نے اکبر کو واحد خط میں لکھا تھا صغرا نے اکبر کو واحد خط میں لکھا تھا درد بھرا ایک نوحہ بھیا کے لے جاؤ کیا جانے تشنگی کا سفر کب تمام ہو کیا جانے ان غموں کا کہاں اقتدام ہو کیا بچوں کو 3 روز سے پانی نہیں ملا بچوں کو 3 روز سے پانی نہیں ملا پہرا لگائے بیٹھے ہیں دریا پہ آشکیا تشنگی میں اضافے کا سلسلہ کیا جانے تشنگی کا سفر کا تمام ہو کیا جانے ان غموں کا کہاں اقتدام ہو پانی تلاش کرتی ہے بچوں کی انجمن پانی تلاش کرتی ہے بچوں کی انجمن سوکھی ہوئی زبان ہے اور خشک ہے دہان سوکھی ہوئی زبان ہے اور خشک
سے ہرن میں آن و محمد گزر گئے پیاسے ہرن میں آن و محمد گزر گئے پامال ہو کے حضرت قاسم بکھر گئے جہان سے اشنا جگر گئے کیا جانے تشنگی کا سفر کا تمام ہو کیا جانے ان غموں کا کہاں اختتام ہو عباس کے فرات پہ بازو ہوئے جدا عباس کے فرات پر بازو ہوئے جدا ساحل پخون دیکھ کے دریا لرز اٹھا مشکی قتل ہو گیا سب پانی بہ گیا کیا جانے تشنگی کا سفر کا تمام ہو کیا جانے ان غموں کا کہاں اختتام ہو نامے ہے دونوں ہاتھوں سے ٹوٹی کمر حسین نامے ہے دونوں ہاتھوں سے ٹوٹی کمر حسین آنکھوں میں خون کے آنسو ہیں اور ہیں لبوں پہ بین آنکھوں میں خون کے آنسو ہیں تمہارے مرنے سے اجڑا حرم کا چین کیا جانے تشنگی کا سفر کا تمام ہو کیا جانے ان غموں کا کہاں اختتام ہو فدوی جو کھانا پانی ہے مقدار سے بھی کام فدوی جو کھانا پانی ہے مقدار سے بھی کام یہ بھوک اور پیاس پر ہے اور بھی ستم یہ بھوک اور پیاس پر ہے اور بھی ستم دل کہے کہ رویا رو دیا لکھ کر میرا قلم کیا جانے تشنگی کا سفر کا تمام ہو کیا جانے ان غموں کا کہاں اختتام ہو یا حسین یا حسین یا حسین اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك اب جملہ شہیدان کربلا وحسن کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس شموز، السلام علیکم انس النفوس، یا ایھا اللسن برزت سلطانک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، اجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔